اچھا جی، آج سے ہم ایک یہ ٹاپک شروع کریں، ڈونٹ سے یس وین یو وانٹ ٹو سے نو. کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے یہ؟ تقریباً سب لوگوں کا. کچھ لوگوں نے دل میں ہاتھ کھڑا کیا. اکثر لوگوں کو جب میں باؤنڈری سیٹنگ سکھاتی ہوں اور میں اس میں کہتی ہوں کہ آپ نے نو بولنا ہے، اپنی باؤنڈری کو ایک ہیلدی لوگوں کو اپنے ساتھ بتانا ہے طریقہ کار انٹریکٹ کرنے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بدتمیزی لگے گی اگر ہم کسی کو نو بولیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ طریقہ اسمارٹ جو ہوتا ہے وہ سیکھنا ہوتا ہے. اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس ٹاپک پہ ہم نے کوئی بہت زیادہ کبھی بات نہیں کی پراپرلی، تو اس کو ٹچ کرنے کی بلکہ اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم انسانوں کو دیکھیں کہیں پر بھی، تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں سکون ہو، اس میں فلفلمنٹ ہو، ہمیں رسپیکٹ ملے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اکثر اوقات اپنے آپ کو بہت انفیریئر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اکثر اوقات لگتا ہے کہ کوئی بھی چیلنج آ رہا ہے تو اس میں میری ہی ذات کا مسئلہ ہے، اور کئی دفعہ ہوتا بھی ہے، دونوں طرف مسئلہ ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں ایکسپریس نہیں اپنے آپ کو کرنا آتا. پھر ہم دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے، اور وہ افراد جو ہوتے ہیں وہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے ہیں. جب ہم ایسا محسوس کرتے ہیں تو یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکتے، ان کا اسرٹیو بیہیویئر نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کو صحیح جگہ پر یس بولنے کے لیے اور صحیح جگہ پر نو بولنے کے لیے اسرٹیو ہونا پڑے گا. یعنی اگر آپ اسکل سیکھیں، کون سا آپ کو سیکھنا ہے وہ یہ ہے. دو طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ایک پرسنالٹی ہوتی ہے انہیبیٹری پرسنالٹی. وہ کیسی ہوتی ہے؟ جب ان کو کوئی کام کہا جاتا ہے تو ان کے پاس ہزار ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کر سکتے. جب ان کو کوئی اور شخص رولز دیتا ہے تو ان کے اندر بڑی کڑن ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے جو کہا جاتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور ان کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کون ہوں، میں کیسا محسوس کرتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں. وہ دوسرے لوگوں کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو لوگ دوسرے ہوتے ہیں، کنٹراسٹنگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، وہ اسرٹیو ہوتے ہیں. ان کو اپنی فیلنگز کا پتا ہوتا ہے، ان کو اپنی اسٹرینتھ کا پتا ہوتا ہے. وہ بہت کلیئرٹی سے جانتے ہیں کہ میں اگر کسی سچویشن میں بھی ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن میجورٹی آف لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو، کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ کہنے کی. میری ذات اگر سفر کرتی ہے اور باقی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، گزارا کر لو، تھوڑی سی زندگی ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اندر اندر ہم کڑتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ساری زندگی کڑنے سے ہمیں فزیکل بیماریاں اور ایموشنل بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ تعلقات کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہی نہیں ہوتے نا. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنا برداشت کیا، ہر چیز مانی، پھر بھی ایکچولی وہ تعلق ہے ہی نہیں. اٹس سم تھنگ جسٹ ون وے، ناٹ ٹو وے. اٹس ون وے ٹریفک. مجھے یوں فیل ہوتا ہے جیسے لوگ مجھے یوز کر جاتے ہیں. مجھے یہ فیلنگ آتی ہے جب میں نو نہیں کر پاتی اور میں لے لیتی ہوں کام، اور جب اس کا کام نکلتا ہے تو وہ بالکل سائڈ پہ ہو جاتا ہے. مجھے پھر یہ فیلنگ آتی ہے اس نے مجھے یوز کیا. بالکل بالکل آپ کو یوز فیلنگ آتی ہے. اس سے آپ کے ریلیشن شپ بھی اچھے نہیں ہوتے، آپ کی پرسنل گروتھ بھی نہیں ہو رہی ہوتی، اور آپ عجیب ایک بے چینی کا شکار ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں جب آپ بے چینی کا شکار ہوتے ہیں نا، تو جو ایک وہ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، ہم نے کریٹو ہونا ہے، ہم نے کلیئرٹی سے سوچنا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے پورے اس ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. اچھا، نو بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے بس میں اس پہ ہر جگہ نو 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 بولنا شروع کر دوں. مقصد یہ ہے کہ میرے پاس کوئی پرنسپلز ہوں، کوئی رولز ہوں، مجھے پتا ہو کہ کہاں تک میری حد ہے، کون سی بات کے لیے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، کون سی بات کے لیے میرے اس سے ریلیشن شپ میں خیر و برکت آنی ہے، کوئی فائدہ حاصل ہونا ہے. تو میں نے اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے ہیں. بات یہ کہ جب بھی ہمیں کوئی سچویشن پیش آتی ہے تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر سکیں کہ وائی ڈو آئی ہیو ٹو ڈو دس، مجھے یہ کیوں کرنا ہے. دوسرا ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہوں یا میں یہ چینج چاہ رہی ہوں، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا، کیا اس سے وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف جائے گا. اگر جائے گا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں جب چینج کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں کسی مسئلے کو، تو وہ نا پاسٹ میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں
اس وقت میں یہ کر لیتی, اس وقت میں یہ نہ کرتی, ان کو یہ پریشانیاں لگی رہتی ہیں. پاسٹ کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے فائدہ نہیں حاصل ہوتا, یعنی پاسٹ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ پاسٹ میں یہ کر سکی یہ نہیں کر سکی, تو ہم لرنڈ ہیلپ لیسنس میں جاتے ہیں. ہمارا وہ رانگ بیہیویئر جو ہے نا وہ انٹینسیفائی ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو پاسٹ میں ہونا تھا ہو گیا, اب مجھے کیا کرنا ہے, اپنی اب کی زندگی جو ہے نا اس کو بہتر بنانے کی طرف جانا. تو کیونکہ ہم نے صحیح جگہ پہ یس اور نو بولنے کے لیے اسرٹیو ہونا ہے نا, تو تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک اسرٹیو انسان ہوتا کیسا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ انسان پازیٹیو ہوگا, اس کی پرسنالٹی تھوڑی اسٹرانگ آپ کو نظر آئے گی. اچھا, ایسا انسان کیا کرتا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اچھے انداز میں, آسان انداز میں بیان کر دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرا انسان اس کی بات مانے یا سنے, کیونکہ ہم اکثر اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹس سے اگر میں اسرٹیو ہوں, میں اپنی بات بولوں تو پھر شاید اگلے انسان پہ فرض ہو گیا کہ اس کو بات سننی ہے. مقصد صرف یہ ہے جسے کہتے ہیں نا ہرڈ وائس ہونی چاہیے, کہ میں 5 لوگوں میں بیٹھی ہوں اور وہ لوگ اپنا اپنا اوپینین دے رہے ہیں, تو میں بھی اپنا اوپینین دے دوں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, میرا خیال ہے یہاں یہ ہونا چاہیے, میری یہ نیڈ ہے, یہ میں بات کر سکوں. دوسرا یہ کہ کسی بھی لیول پہ ہم کمیونیکیٹ کر سکیں, اسٹرینجر کے ساتھ بھی کر سکیں, فرینڈس کے ساتھ بھی کر سکیں, فیملی ممبرس کے ساتھ بھی کر سکیں. آنےسٹ کمیونیکیشن ہو, لیکن اپروپریٹ. مطلب ایسی آنےسٹی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے انسان کو ہم آر پار کر دیں. اس آنےسٹی میں ہماری زندگی کے معاملے میں اس کو کہتے ہیں ایکٹیو اورینٹیشن ہونی چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مطلب مجھے کیا چاہیے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اب میں نے اگر یہ بولنا ہے اور یہ طریقہ اختیار کرنا ہے تو کیا وہ ریزلٹ ملنے. ہم کئی دفعہ کیا کرتے ہیں, اپنے ببل میں رہ کر کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, اور جب دوسرا انسان ہم پہ اٹیک کر دیتا ہے یا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے یا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیکنیک تو ورک نہیں کی. تو مسئلہ ٹیکنیک کا نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کس شخص کو وہاں پر کیا بولنا ہے. جیسے کسی نے آج مجھے کہا کہ میری ساس مجھے فلاں فلاں بات پہ یہ سنا رہی تھی, یا میرے سسرال والے مجھے کسی بات پہ بہت سی باتیں کر رہے تھے جو میرے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی برداشت کرنی. میں نے ان سے کہا کہ اچھا پھر آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا ان کو کہہ دیا اپنے سسرال والوں کو وہیں کہ ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے. جب آپ کسی بڑے کو, اور اسپیشلی جب آپ کا سینسیٹیو ریلیشن شپ ہوگا, یہ جملہ بولیں گے تو کیا ہوگا, ریٹیلیشن ملے گی. اگر وہ فوراً نہیں کچھ کہیں گے لیکن وہ دل میں ضرور بات آ جائے گی ان کے. ہمارا اپنا بچہ بھی اگر ہمارے سے کوئی جرا بہت زیادہ کرے تو ہمارے دماغ میں وہ بات آتی ہے نا کہ بھئی یہ درست رویہ نہیں ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے, کتنی اپروپریٹنیس اس کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنی لمیٹیشنز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس ریلیشن شپ میں میری اگر یہ لمیٹیشن ہے, ابیوزو نہیں ہے, تو میں نے پھر وہاں پہ برداشت بھی کرنا ہے. اسرٹیونیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلڈوزر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو بلڈوز کرتے چلے جا رہے ہیں اور جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, کیونکہ اکثر اوقات ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ایسا ہی سوچتے ہیں. اب ہمارا ایک مسئلہ بھی ہے, بچپن سے جوانی تک ہمیں یہ اسرٹیو بیہیویئر نہ تو پریکٹس کرنے دیا جاتا ہے, نہ ہم کہیں پر اس کو کوئی مطلب کسی طرح سے بھی اپلائی نہیں کر پا رہے. جیسے بچہ چھوٹا ہے تو والدین جو ہیں وہ سینسر کر لیتے ہیں اس کے سارے ڈیسیجن. ہم ہر بات پہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے فیصلہ کرنا ہے, جبکہ طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایج اپروپریٹ ڈیسیجن ٹیکنگ بچوں سے کروائیں. اس عمر میں بچے کو کیا کرنا چاہیے, یعنی 4 سال کا بچہ کیا ڈیسیجن خود سے لے سکتا ہے, 8 سال کا بچہ, 10 سال کا, 18 سال کا, 20 سال کا. تو ایک دفعہ میری مدر میرے بھائی کے لیے کسی بات پہ پریشان تھی, اس طرح چھوٹی سی کوئی بات تھی. میں نے ان سے پوچھا کتنے سال کا ہے وہ, تو انہوں نے مجھے یوں دیکھا کہ یہ کیوں پوچھ رہی ہے, تو مجھے یہ کہتی وہی 40+ کا. تو میں نے کہا اپنی 40+ کے بچے کے لیے یہ فکر اور یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے. آپ اس کے لیے دعا کر لیں یہاں پر, اور لیٹ ہم ٹیک دیٹ ڈیسیژن فار ہمسیلف. آپ دیکھیں نا ہم اپنے بچوں کی زندگی کو کس حد تک ڈکٹیٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اندر اسرٹیو بیہیویئر نہیں آتا. مشورہ آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اگر ہم نے بچپن سے اس کو اپروپریٹنیس سکھائی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس کے لیے یہ ہونا چاہیے نا, کہیں ریڈ فلیگ آ رہا ہے, لائف تھریٹنگ کام کر رہے ہیں, غلط کام بہت زیادہ کر رہے ہیں, بہت برا ڈیسیژن لے رہے ہیں, وہاں پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن ناٹ ایوری ویئر. پہلا یہ کہ بچپن سے جوانی تک
ہمارے اتنے کنٹرولنگ بیہیویئرز ہوتے ہیں جس سے اس بچے کو صحیح جگہ پہ یس نو بولنا نہیں آتا, اس کو ہر وقت ڈکٹیشن مل رہی ہوتی ہے. اس کو یہ طریقہ نہیں سکھایا جاتا کہ کیسے ریسپیکٹ فلی آپ یہاں پر انکار کر سکتے ہیں اور اس میں کیا الفاظ چن سکتے ہیں. اس وجہ سے اس کے دماغ میں ایک ہی چیز بیٹھ جاتی ہے, جب تک کوئی مجھے گائیڈ نہیں کرے گا میں صحیح ڈیسیژن نہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسکول ہم جاتے ہیں, جب اسکول جاتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اب ہمیں ٹیچر سے ڈکٹیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے, ہمیں رولز ریگولیشن بتا دیے جاتے ہیں, اور وہاں پر بھی یہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بٹ وائی. اس کو کیا مطلب ہے, بدتمیز بچہ ہے. پیرنٹس کو فوراً بلا لیا جاتا ہے اگر بچہ کہیں پر صرف ٹیچر کو یہ پوچھ لیتا ہے کہ مجھے یہ کیوں کرنا ہے, تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو کوئی صحیح جواب دے سکیں, ہم وہاں پر بھی اس کو روک ٹوک کرتے ہیں. پھر وہ جب اپنا جاب سٹارٹ کرتا ہے یا شادی ہوتی ہے, اسپیشلی لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی آپ نے چپ رہنا ہے, خاموش رہنا ہے, برداشت کرنا ہے. تو assertiveness کسی لیول پہ بھی پریکٹس نہیں ہو پاتی, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم کنڈیشنڈ ہیں فار ایسے بیہیویئرز کے لیے کہ ذرا ہمیں کہیں پہ نو بولنا ہوتا ہے تو ہمارے اندر کوئی ایک فیئر سا آ جاتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم اینکشس ہو جاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو باقی لوگ چاہ رہے ہیں وہ کر دو اور تمہیں نہیں کچھ کرنا چاہیے. اچھا, پھر ہمارا جو دینی پیراڈائم ہوتا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر میں نے اپنے لیے کوئی اسٹینڈ لے لیا, اور ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کئی دفعہ کہ یہ کیا ہو جائے گا, یہ سیلفشنس ہو جائے گی, تم سیلفش ہو اگر تم نے اپنی ذات کے بارے میں سوچ کر یہ فیصلہ کیا. تو یہ ہماری کنڈیشنل ایک ریفلیکسز ہیں, ہم نے سیکھ لیا ہے یہ کسی نہ کسی لیول پہ کہ ہمارا جو بھی ٹیمپرمنٹ ہے, جو بھی مسئلے مسائل ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اندر سے بے چین رہنا ہے, لیکن باہر سے اس سچویشن کو جیسے ہم چاہ رہے ہیں ہم نے اس طرح سے ہینڈل نہیں کرنا. ہم وہاں پہ بس بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک بیلنس چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے جو اندر کے یہ سارے طریقے ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, سب سے پہلے تو ہمیں حقوق و فرائض کا پتہ ہونا چاہیے. یعنی ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کام کرنے پہ مجھے اللہ کو جواب دینا. اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمیں افراد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں کبھی معاف نہیں کرنا, لوگ ہمیں گل دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیسے یہ بول دیا, تمہارے دین نے تمہیں یہ سکھایا. شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے. تو مطلب دیکھیں نا, وہ والا تانا تو جو ہے نا وہ چلتا ہی جا رہا ہے نا اس طرح سے, لیکن ہمیں اس وقت یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے. ہمارے لیے تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے نا. دنیا میں وہ افراد جو دین کو فالو نہیں کرتے ان میں assertiveness کے ساتھ تھوڑی میں آ جاتی ہے, گرینڈیوسٹی آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ دین پریکٹس کرنے والے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح جگہ پہ assertive ہونا ہے, تو پھر آپ یہ ہر موقع پہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کو یہاں پہ مجھے جواب دینا ہوگا, اگر جواب دینا ہوگا تو پھر مجھے یہ کرنا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. کئی لوگوں کو جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ فیصلہ کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ خاموش رہ رہی ہیں اس پہ, تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے مطلب اس پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے اگر آپ ادروائز کریں, یا یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا, یہاں پر آپ ڈر گئی, آپ پیچھے ہٹ گئی, کیا اللہ نہیں پوچھے گا. وہ خود ہی کنفیوز ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں مجھے یہی تو نہیں سمجھ آ رہی. تو ہمیں ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور دین کو بہت کلیئرٹی سے پڑھنا چاہیے. جتنا ہمیں یہ پتا ہوگا کہ میرے رائٹس کیا ہیں اور دوسرے کے رائٹس کیا ہیں, تاکہ میں کوئی حد نہ کراس کروں کسی بھی معاملے میں, یعنی میں کلیئرٹی سے کوئی فیصلہ کروں پھر مجھے غلط جگہ پہ گلٹ بھی نہ آئے. پھر یہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی سچویشن میں ڈالا ہے اور مجھے کلیئرٹی سے پتا ہے کہ یہاں پر میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی, تو مجھے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کتنی کلیئر ہوں. اور تیسری بات یہ کہ اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ دیا ہے, ایموشنل فریڈم میرے اپنے پاس ہے. ہم اپنا ایموشنل فریڈم بھی دوسرے انسان کو دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوا, اس کی وجہ سے غصہ آیا, اس کی وجہ سے رونا, کیوں آیا رونا اور ڈپریشن اور سب کچھ. اگر آپ کسی کو نو نہیں کہہ رہے ہیں, اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اسی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کا دل نہیں دکھانا, تو پھر آپ اس ایموشن کو لیتے ہوئے بھی تو آپ ایسا کرتے ہیں نا کہ بالکل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا, تو آپ اگر آپ کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ وہ کام ویسے نہ کریں, آپ کرتے ہیں, تو ایک تو اونرشپ ہونی چاہیے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ اونرشپ کے ساتھ کر رہی ہوں. لیکن میں اس کے بعد اس پہ دکھی نہیں رہوں گی کہ میں نے اللہ کی خاطر کیا. پھر میرے اندر وہ اسپرٹ ہونا چاہیے کہ میں بس خوش رہوں,
لیکن میں نے کر بھی دیا, میں نے یہ بھی سوچا اور پھر میں نے دکھ بھی خوب منایا, یہ غلط ہوگا. دوسری بات, میں نے یہ تو سوچا کہ اس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے جو 50 لوگوں کا نقصان ہو گیا یا لانگ ٹرم میں کتنے برے اثرات آ گئے میری زندگی میں یا اور میرے بچوں کی زندگی میں اور افراد کی زندگی میں, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں نے فیصلہ تو وہی بات ہے جو سوچ لیا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق استخارہ بھی کیا, مشورہ بھی کیا اور بہت استغفار پڑھ کے یہ فیصلہ کیا یہ کرنا ہے. اب اس کے لیے طریقہ اپروپریٹ ہونا چاہیے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم طریقہ اپروپریٹ نہیں اختیار کرتے اور انشاءاللہ یہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. فیصلے کرتے ہیں جس میں ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے دین سے, وہ تو بہت آسان ہے کہ مطلب نے سوچا کہ اللہ نے کیا حکم دیا اس کی ہم نے فالو کر لیا. یہ جو پریکٹیکلی لائف گزارنے والی اس میں کوئی دین کا تعلق نہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی دین سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتی, لیکن اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ہاں نہ بول کے اسرٹ کر کے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہوتی ہے. اب ایسے موقع پہ جو چیز ہم نے یاد رکھنی ہے نا یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے پرنسپلڈ اپروچ. یعنی پرنسپلڈ اپروچ کیا ہے؟ اگر وہ معاملہ ڈائریکٹلی دین سے نہیں ریلیٹڈ لگ رہا, لیکن ایک ماں باپ ہیں اور وہ کہیں ہل اسٹیشن پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کوئی ہائکنگ کرنی ہے, پتہ نہیں کہاں جانا ہے, چھوٹے بچے کو لے کے جا رہے ہیں, تو وہ اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم 4 لوگوں سے پوچھیں جو اس فیملی کو نہیں جانتے, جو ذرا ایکسپرٹ ہیں پیرنٹنگ کے یا کچھ, تو وہ کیا جواب دیں گے؟ میجورٹی یہ کہیں گے یہ نہیں کرو. تو پھر ہمیں وہاں سے پرنسپلڈ اپروچ پہ جانا ہوتا ہے. آس پاس کے ہمارے افراد ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ہماری یہ اس قسم کی ایک پرسنالٹی کو بلڈ کرنے میں, لیکن اگر کسی کو یہ کوئی ایسا شخص نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکتا. جس نے اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لیا نا کہ میں ویک ہوں اور اس کی انوائرمنٹ نے بھی اس کو سکھا دیا, وہ ایسے ہی کرے گا. مثلا فرض کریں مجھے اپنا کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہے اور میری مدر نے فون کیا کہ آ جاؤ. اب مجھے اسیس کرنا ہے نا کہ وہ کتنی بڑی نیڈ ہے. میں فارغ بھی ہوں اور وہ خوش بھی ہو جائیں گی, میں چلی جاؤں. وہ بہت ڈسٹریس میں ہے, میں بزی ہوں, پھر بھی میں اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے کاموں کو چھوڑ کے چلی جاؤں. لیکن مجھے اگر لگتا ہے کہ میرا بھی کوئی بہت ضروری کام ہے اور وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے, تو میں اسمارٹلی ان سے ڈیل کروں نا, بجائے اس کی کہ میں کمپلیننگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ کہوں کہ کیا امی آپ کو ہر وقت بھی ضرورت پڑتی ہے, آپ خود بھی کچھ کر لیا کریں. ہم جھنجھلا جاتے ہیں اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ. تو ہمیں پیار محبت سے کہنا چاہیے جی میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں, جی میں بھی آپ سے بات کرتی ہوں. وہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈپینڈ کرے گا. جب ہم صحیح جگہ پہ یس اور نو بولتے ہیں نا, تو ہم اپنے ارد گرد ریلیٹیوز کو یہ طریقے بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. جیسے میرے بھی فیملی ممبرز جو ہیں ان کو کئی دفعہ بہت مشکل لگتا تھا کہ جی یہ ہر وقت پڑھا رہی ہے, کام کر رہی ہے, لیکن اب آہستہ 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 وقت کے ساتھ انہوں نے سیکھ لیا ہے. پھر بھی ہر وقت چیلنج رہتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یس سے نو کر کے نا میری زندگی بڑی آسان ہو جانی ہے. آسان نہیں ہوگی, ہر وقت آپ کی ایک اسٹرگل ہوگی کہ میں نے یہاں پہ کیسے اس فارمولے کو اپلائی کرنا ہے. اسرٹیونیس جو ہوتی ہے نا, دس از فارمولے کے حساب سے اکول ٹو سیلف اسٹیم. اسرٹیو آپ ہوں گے تو سیلف اسٹیم زیادہ ہوگی, یا سیلف اسٹیم اچھی ہوگی تو آپ کے لیے اسرٹ کرنا آسان ہوگا. سیلف اسٹیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ ٹینشنز کو بھی صحیح ہینڈل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کامیاب ہونے کے صحیح فارمولے جو ہیں ان کو بھی بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا گول کیا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کی ویلیوز اور آپ کا کیریکٹر. بار بار آپ اپنے آپ سے اگر سوال پوچھتے رہیں کہ میں نے اگر کسی جگہ پہ نو بولا تو مجھے اندر سے کیسا محسوس ہو رہا ہے. آپ کو اگر سیلف ریسپیکٹ آپ کی اپنے لیے بڑھ رہی ہے کہ میں نے صحیح کام کے لیے صحیح جگہ پہ بول دیا نو, تو یو ول بی سیٹسفائڈ. آپ نوٹ کریں ہم اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ویسے ہی بوجھ ہوتا ہے, ہمیں بوجھ آتا ہے. لیکن اگر آپ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بوجھ ہم لیتے ہیں پتہ کون سا ہوتا ہے؟ ایموشنل بوجھ لیتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں, سوسائٹی نے ہمیں بتا دیا ہوتا ہے. تو بیہیویئر کوئی بھی جو ہوگا نا وہ آئسولیشن میں نہیں ہوگا. یہ یاد رکھنی ہے بات کہ مطلب میں کچھ بھی نہ کر رہی ہوں, کسی سے بھی نہ مل رہی ہوں اور آئسولیشن میں کوئی بھی بیہیویئر دے رہی ہوں. بیہیویئر جو بھی ہوتا ہے وہ ایک انسان کا جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ رہ کے تو ہوتا ہے, یعنی ہاں یا نہ ہم نے بولنا اسی طرح ہوتا ہے. اور اس کے لیے اب ایک پاتھ ہے, ایک پورا سائیکل ہے جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ان ایڈیکویٹ ایکشن کرتے ہیں, یعنی اپروپریٹ ایکشن نہیں کر رہے ہوتے نا, ہم جب کوئی بھی ہم ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یہ یہاں کیا کرنا چاہیے, میں اچھا انسان نہیں ہوں, میں کامیاب نہیں ہو سکتی, میں تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی, میرے سے تو یہ نہیں کیا جا رہا. ہم جب یہ بات کرتے ہیں ہم سیلف ڈاؤٹس میں چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری فیلنگ ساری ڈسٹربڈ ہو جاتی ہیں.
جب فیلنگ ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہم پھر دوبارہ کوئی کام کرتے ہیں جو درست نہیں ہوتا. جب وہ درست نہیں ہوتا تو ہم اپنے بارے میں پھر دوبارہ سے ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. جب ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں تو پھر ہماری فیلنگز اور ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور ہم اس لوپ میں سے نہیں نکل پاتے. تو آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ اس لوپ میں ہیں کہ نہیں تو اپنے آپ سے چند سوال پوچھ لیں. جیسے اگر آپ کو لگتا ہے ہر وقت آپ ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص اوفینڈ نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے مجھ سے, تو پھر کیا ہوگا, آپ سے اتنی بلنڈرز ہوں گے. اسی طرح جب ہم دوسروں کو ایک سپیس دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے مطلب کا کام ہم سے نکلوا لیں, جبکہ ہم اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے انکار کر دینا, میں نے نہیں کرنا, میں نے نہیں کرنا, اور پھر وہ ہمارے پر پریشر ڈال کے وہ سارا کام کروا لیتے ہیں. یا یہ کہ ہم اپنی کوئی جو جائز خواہش ہے یا بات ہے ہم اس کو کہہ ہی نہیں پاتے کسی کو, یا ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق ہم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, میری خیر ہے دوسروں کو جو چاہیے وہ مل جائے. یا ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا اتھارٹیٹیو فگر ہو جو باسی فگر ہو ہماری لائف میں, ہم اس کے آگے بالکل چوہا بن جاتے ہیں, ہم سے کوئی بالکل ہاں نہ بھی نہیں بولا جاتا اور ہر غلط شرط بات ہم سن لیتے ہیں. یا یہ کہ ہم لوگوں کی باتوں سے بہت جلدی ہرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہم پھر بھی وہی کام کرتے چلے جاتے ہیں. یا ہمیں مزری بہت ہماری بڑھ رہی ہوتی ہے کسی ریلیشن شپ میں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیوں, یا جنرلی ہم لائف سے خوش نہیں ہوتے اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے اپنے آپ سے سوال بار بار اٹھاتے ہیں کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں, کیونکہ ہمیں وہ طریقہ نہیں آ رہا تھا, اپنی باؤنڈری سیٹنگ نہیں آ رہی تھی. یا ہم پش فیل کرتے ہیں کہ مطلب میں اپنے لیے کہیں پہ بھی اسٹینڈ نہیں لے پاتی. ہمیں لونلینس بہت ہوتی ہے چاہے ہمارے ارد گرد بہت سے افراد بھی ہوں. ہم انفیریئر بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں, یعنی جہاں پہ بھی ان ایڈیکویسی آ رہی ہوتی ہے نا تو سمجھیں کہ وہاں پہ مسائل میں گڑبڑ ہے. اب ہم اس کو آگے جو سیکھیں گے تو ہم 3 لیول پہ اس پہ کام کریں گے. پہلا ہوتا ہے آپ کو اپنی باڈی لینگویج کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. دوسرا لیول جو آ جاتا ہے اب آپ نے بیسک سکل سیکھنے ہوتے ہیں, یہ ہم انشاءاللہ اس پروسیس پہ چلیں گے. تیسرا لیول آتا ہے اب ہم لوگوں سے انٹریکشن پہ بات کریں گے کہ انٹریکشن ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسے کرنی ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے 2-3 سوال ہیں, جیسے کوئی کہتا ہے کہ اگر میں بچپن سے ایسی تھی, میں نے کبھی بھی چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا, تو کیا میں اب کر سکوں گی؟ بالکل کر سکیں گے. جب ہم وہ اسکل سیکھیں گے تو وہ کام آسان ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ میں ایک کام ٹھیک کرنے جاؤں تو پنڈورا باکس کھل جائے اور مسئلے شروع ہو جائیں. مسئلے تو ہوں گے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے ہمیشہ لوگوں کی بات مانی اور اب آپ تھوڑے اسرٹیو ہوں گے تو تھوڑے تھوڑے لوگ ناراض ہوں گے, آپ سے پٹ آف ہوں گے, لیکن آہستہ آہستہ وہ بیہیویئر سیٹل ہو جائے گا. آپ کا بھی سیٹل ہو جائے گا, آپ کو بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی اور لوگ بھی آپ کو اس طرح ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں زندگی میں پھر اور چیلنجز آ جاتے ہیں, پھر کوئی اور قسم کا چیلنج آ جاتا ہے. تو ہر وقت کوئی نہ کوئی چیلنج آ رہا ہوگا, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہیں اسرٹیونیس ہو سکتا ہے کہیں اور کوئی اسکل ہو, تو وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. پھر یہ بھی ہے کہ کیا انسان جو اسرٹیو ہوتا ہے وہ مینیپولیٹو ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے نا کہ مطلب اگر آپ بہت اچھے ہیں, شریف النفس ہیں, تو بس خاموشی سے قبول ہے کہہ کے ہر بات مان لیں. تو اگر آپ اپنے لیے اسٹینڈ لے رہے ہیں اور تھوڑا سا کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ایسے, تو کیا آپ مینیپولیٹو ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ اپنے جائز حق کے لیے جائز جگہ پہ جو کام کرنا چاہیے, جو آپ کو بھی بہتر بنائے اور دوسرے لوگوں کو بھی بہتر بنائے, اس کام میں آپ جو ہے نا اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی دوسرا انسان آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے تو پھر بھی آپ کسی حد تک ایک اپنی ہیلدی باؤنڈری بنا سکتے ہیں, لیکن لڑائی جھگڑا کیے بغیر. ہم نے ایسے طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یا گھی نکالنے کے لیے انگلیوں کو ٹیڑھا کر لینا ہوتا ہے. یعنی وہ اسمارٹ طریقے سیکھنے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو نو کہہ سکیں. تو اس ویک کا ٹاسک کیا ہے آپ کا؟ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں میں نو نہیں کہہ پا رہی, یا کہاں غلط جگہ پہ یس بول رہی ہوں, اور میں اپنی ذات کو اندر سے کتنا پہچانتی ہوں.